ساتھ ترجمہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن جس طرح الحمدللہ تفسیر رب آپ العالمین، کرتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے جلدی سے کل کی جو چند آیات ہیں اس کا ہم خلاصہ سمجھ لیں تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ اچھا، کل ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، پھر آپ سے سوال کروں گا۔ کیف یکون للمشرکین عہد، کافروں کے لیے کافروں کے ساتھ کس طرح عہد ہو سکتا ہے؟ عند اللہ و عند رسولہ، اور وہ عہد بھی کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ مشرکین کا عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، بجز ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ فمستقاموا لکم، انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدے کی پابندی کی، یعنی سیدھے رہے۔ فاستقیموا لہم، اور تم ان کے ساتھ معاہدے میں سیدھے اور مستقیم رہے، یعنی دونوں طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو متقین وہ ہیں جو اپنے عہدوں کی پابندی کریں۔ لہذا اب سوال یہ پیدا ہو کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیں نا، یہ قرآن ہدایت ہے، اور ہر آیت خود ہمارے لیے اس میں سبق ہے، چاہے وہ فرد ہے یا چاہے اجتماعیت ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اب بڑے غور سے سنیں۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں نا ثواب کے لیے، اور یہ چیز ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، جو اس سے غافل رہ جاتے ہیں، جو اصل سبق ہے۔ یہاں اس آیت میں معاہدوں کے معاملے میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے وہ بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے، اور خاص کر حکومتوں کو بڑی نصیحت ہے کہ معاہدے کرو، اس کی پاسداری کرو، اور جب سامنے والا بھی پاسداری کر رہا ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ پاسداری کرو، اور اگر وہ توڑے، آگے آ رہی ہے بات، تو قرآن نے اپنی بات حکومتوں کے لیے ہو یا فرد کے لیے ہو یا اجتماعیت کے لیے ہو، کھول کھول کے بیان کی ہے۔ اور خاص کر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، وہ اس کو قرآن نے ہائی لائٹ پوری طرح کیا ہے، تاکہ آئندہ مسلمان حکومتیں اپنے معاہدے جو ہیں وہ اسی کے تحت ان کو اچھی طرح سمجھ کے اور ان پر عمل درآمد کریں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جب بھی کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو فوراً سوال کریں۔ آیت نمبر 8، کیف ان یظہروا علیکم، اب یہ مشرکین کا طرز عمل ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ اگر ان مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ ان مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یہ تو نہ کسی، اگر ان یرقبوا فیکم، اگر یہ آپ پر قبضہ پا لیں، قابو کر لیں، آپ کو، آپ پہ فتح حاصل کر لیں، تو الا ولا ذمہ، تو نہ تو یہ کسی عہد شکنی کرتے وقت یا غداری کرتے وقت نہ تو قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے، نہ معاہدہ کی پاسداری۔ یہ ہوتا ہے مشرکوں اور کافروں کے متعلق۔ آپ دیکھیں کہ بالکل ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جتنے معاہدے ہوئے ہیں، خلاف ورزی دونوں طرف سے ہوئی ہے، اور یہاں اللہ نے بتایا ہے کہ جب ایک فریق آپ کا کافر فریق توڑے، آپ صاف ہو تو بتائیں کہ اب معاہدہ ختم، اب فیصلہ جو ہے وہ جنگ سے ہوگا۔ یہ بالکل کلیئر کٹ پالیسی ہے، اور اگر ہم بھی وہی حرکتیں کریں، چھپے اور ادھر اور ادھر، یہ جہاد نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، اب
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرزونکم بافواہہم، یہ جو ہمارے حکمرانوں کی دوستیاں ہیں نا، یہ اصل میں ان کو اپنی زبانوں سے تو وہ راضی کر دیتے ہیں، او جی ہم یہ اور ہم وہ، اندر سے کیا ہوتا ہے؟ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل بالکل منکر ہوتے ہیں، انکاری ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس کے احکامات سے، مسلمانوں کے مفادات سے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتی ہے۔ کتنی بڑی حکومتوں کے لیے رہنمائی ہے، ذرا غور فرمائیں۔ قرآن کتاب اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہدایات دینے میں، چاہے وہ فرد ہو، اجتماعیت ہو، حکومت ہو، سربراہان ہوں، اداروں کے سربراہ ہوں۔ آیت نمبر 9، اور بڑے غور سے دیکھیے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کے لیے ان کو پسے پش ڈالا ہے۔ پوری آج امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، صحابہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے، صحابیات کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو اس طرح پسے پش ڈالیں گے۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن اللہ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ نے ان کو کیسے بدلے دیے کہ اللہ نے بھی ان کو کہا کہ جو اس راستے میں شہید ہوگا اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے، وہ شہادت کا درجہ ہے اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے قبر اور اس کے مسائل بھی نہیں ہیں۔ لہذا دیکھیں کہ جب یہ اس حد تک قربانی کر کے اپنے ایمان حقیقی کا ثبوت دیتے ہیں، تو اللہ بھی پھر کس طرح بدلہ دیتا ہے۔ تو پہلا کام دنیا میں آج دیکھ لیں، مسلمان دعوے ایمان کے اور تھوڑی سی قیمت پر دنیاوی مفادات کے لیے، عہدوں کے لیے، میں آپ کو واقعات بتاؤں نا، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں ہمیں اچھا اندر سے مخلص ہوتے ہیں، لیکن شیطان کیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر مجھے کمپنی وہاں پروموٹ کر رہی ہے اور وہ مجھ سے لکھوا لے رہی ہے کہ تم کمپنی کے مفادات کو ترجیح دو گے، تو میں لکھ دیتا ہوں کیا مسئلہ ہے، نہیں یہ معاہدہ ہے، یہ رائٹنگ میں آپ دے رہے ہیں، وہ کل آپ سے کرائیں گے۔ تو ایسی جاب جس میں اللہ کی سورینٹی کو، اللہ کے احکامات کو آپ کو پسے پش ڈالنا چلے پڑے، وہ دنیا ساری کی دولت ہو تو اس کے مقابلے میں ثمن قلیلا ہے۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں، بڑے غور سے دیکھیں، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آج پورے مسلمان دنیا، حکومتیں بالخصوص اور عوام بالعموم، دونوں کام کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو دنیاوی مفادات پر قربان کر رہے ہیں، نمبر 2 اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ میڈیا کو دیکھیں، عدالتوں کو دیکھیں، حکمرانوں کو دیکھیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ کتنے برے عمل ہیں یہ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو برا کہہ رہی ہے۔ تو برے کام کیا ہیں؟ دنیا پرستی میں دین کو بھول جانا نمبر 1، نمبر 2 اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا۔ اب سوچ لیں کہیں ہم بھی تو اس میں انوالو نہیں ہیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ کافروں کی جنرل رد عمل بتا دیا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آیت نمبر 10 میں، لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے معاملے میں نہ تو یہ قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عہد کی ذمہ داری کا، اولئک ھم المعتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ تو اب آپ یہاں بالکل کلیئرلی سمجھ لیں کہ یہ بات تو ہو رہی ہے کس حوالے سے؟ اس وقت مشرکین مکہ کے حوالے سے۔ یہ 2 کام وہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کے حوالے سے، کہ جب بھی معاہدہ کرتے تھے تو نہ تو اس عہد کا پاس کرتے تھے جو ان کے ہاں بڑی ضروری چیز تھی اس کفر کے حالات میں بھی، اور نہ وہ رشتہ داری کا خیال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، صحابہ اور صحابیات کے ساتھ ان کے رویے کو دیکھ لیں،
تو اب یہاں پتہ چلا کہ معاہدے میں قرابت داری اور عہد کا پاس بہت ضروری ہے. میں اور آپ بھی دن بھر اپنے بچوں سے، محلے والوں سے، پڑوسیوں سے، آپ اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا معاہدہ ہے ہمارا، سب سے بڑا معاہدہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور قرآن سورہ اپنا اس میں آیت 15 ہے، سورہ 33 کی، احزاب کی 15. وکان عہد اللہ مسئولا، جو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ آپ کا عہد ہے اطاعت اور فرما برداری کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے بارے میں تم سے ضرور سوال ہوگا. تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کس طرح اور کتنی تنبیہات کر رہا ہے بار بار. اچھا، یہ تو تھا ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے معاہدے کا پاس کرے، اور خاص کر قرابت داری اور جب عہد کرے. اس کے بعد اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 11 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. یہ بات تو ہو رہی ہے اس وقت کافروں سے، وَتَابُوا کہ اگر وہ توبہ کر لیں. توبہ کا مطلب ہے کہ وہ کفر سے توبہ کر کے اللہ کے دین کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، ایمان لے آئیں. اور اگلے صرف یہ اتنی بات نہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیں. پھر فَإِخْوَانُکُم فِی الدین، پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں کتنا کلیئر ہے کہ کافر بھی مسلمان اس وقت مانا جائے گا جب قبول کر کے نماز اور روزہ دونوں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرے. پھر وہ مومنوں کا بھائی ہے، پھر وہ مومنوں کی جماعت میں سے ہے. اگر ہم آج آپ دیکھ لیں نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے. پوری امت، آپ ایک صرف فلسطین کا معاملہ دیکھیں، امریکہ کا صدر وہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کا سیکرٹری اسٹیٹ وہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے، امریکہ سارا یورپ ان کو پوری تسلی دے رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور غالباً اس کا آپ وزیر اعظم بھی آ گیا ہے اس کا انگلینڈ کا. اور یہ مسلمان ملک لا حول حکمران، حضرت ذلت اور پستی کی انتہا دیکھیں، مذمت کی قراردادیں وہ بھی سب مل کے. اور ابھی آگے آ رہا ہے سورۃ توبہ، بڑی زبردست صورت ہے. ساری صورتیں زبردست ہیں، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، کافر کا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. آج آپ دیکھ لیں خود مسلمانوں میں کتنے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں دو چیزوں کی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس قوم پر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو میرے نافرمان ہیں ان پر میری لعنتیں ہوں گی. قرآن ہم سمجھ کے پڑھیں نا، اور اس کی چیزوں کو بار بار سامنے رکھیں. تو آج ہم نے شروع کرنی ہے سورہ 12، آج ساری آیت 12. اگر 11 تک کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، اور خود ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن سے ہمیں اخذ کر کے ہم ان پر عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے قرآنی احکامات آیات اللہ کی وہ کی نافرمانی کی تو ذلت اور اللہ کی لعنتیں ہمارا مقدر ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. آپ ذرا غور فرمائیں، آپ دیکھ چکے ہیں کہ غزوہ احد میں منافق عبداللہ بن ابی 300 بندوں کو تو واپس لے کے چلا گیا، تعداد ہی 1000 سے 600 رہ گئی، 700. اور اس کے بعد گھاٹی وال پہ جن کو مقرر کر کے تاکید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی مال غنیمت میں جت گئے. آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آئی.
خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. تو لہذا یہ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کی رشتہ داری صرف ایک اس شخص کے ساتھ ہے جو دنیا میں اللہ کے احکامات کی پوری طرح پوری زندگی میں ہر جگہ اور ہر وقت پابندی کرے اور اس کی آیات کو، اس کے احکامات کو پس پشت نہ ڈالے، دنیاوی مفاد قبول نہ کرے. آج تو ہم ٹکٹ شیر بکنے کو تیار ہیں. میں ایک مرتبہ جی سر. سر آیت 9 میں ذرا وضاحت چاہ رہا تھا. جی حکم. اس کی جو ابتدا کے 4 ہیں، آیت 9، اشترو بے آیات اللہ ثمنا قلیلا. جی سر. انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیت قیمت تھوڑی میں. جی. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف یا یہود کی طرف؟ سر یہ اس وقت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے تھے، اور آج بھی انہی لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں. اس وقت یہ کام مشرکین بھی کرتے تھے اور یہود مدینہ کے یہود بھی کرتے تھے. یہ بالکل یہ چیز ان کے اندر موجود تھی. اور جب اسلام لے آتے تھے، جب ایمان قبول کر لیتے تھے صحابہ اور صحابیات، وہ کبھی بھی کسی قیمت پر بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، اور جو کرتے تھے ان کا نام منافقین تھا. مومن میں سر دیکھیں نا، قرآن صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہے، قرآن آج اور قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ آج خود میں جب پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے مخاطب ہے کہ بندے، تو اگر اللہ کے احکامات کو دنیاوی مفادات پر قربان کرے گا. سر میں آپ کو بتاؤں، آپ خود بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں. ہمیں ہماری نوجوان بچیاں ان کو جب ملٹی نیشنل دیتی ہیں نا ایک اچھا پیکج، تو وہ اللہ کے دین کی پابندی کو چھوڑ دیتی ہیں، وہ فٹافٹ بہت اچھا پیکج ہے. تو یہ سمنن کلیلہ ہے اللہ کے احکامات کے مقابلے. میں سر صرف وضاحت چاہ رہا تھا کہ یہ مشرکین مکہ پہ بھی کوئی الہامی کتاب نازل ہوئی تھی، آیات آئی تھی ان پہ جو دیکھیے انہوں نے بیچ ڈالا؟ ہاں بالکل، میں ابھی آپ سے گزارش کرتا ہوں. مشرکین مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل کے بعد سے، قرآن میں یہ بات ہمیں ملتی ہے. اس کے مقابلے میں یہود میں بڑے نبی آئے، ایک کی بجائے 2 رہے. اور مسلسل حضرت ابراہیم کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. لہٰذا یہ دونوں مخاطب ہیں، اور ہر وہ شخص مخاطب ہے جو ایمان لائے. ایمان کے بعد یہ اس پابندی اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی احکامات کے مقابلے میں دنیا پرستی نہ کرے. بات کلیئر ہے سر؟ جزاک اللہ. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 12 پر. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر بھی وہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں. اچھا یہاں ایک بات نوٹ فرما لیں کہ جب بھی عہد پکا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ قسمیں کھا لیتے تھے. تو عہد کرنے کے بعد قسم لازمی ہوتی تھی اس زمانے میں، اور عہد خود ایک قسم ہے اپنی جگہ بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ مشرکین مکہ جو ہیں عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، یعنی اس کی خلاف ورزی کریں عہد کی، وَطَاعِنُوا فِي دِينِكُمْ، اور دوسرا کام کیا کریں؟ اسلام کے خلاف طعن اور طنز کریں یا استہزاء کریں. کیا مطلب؟ دین بڑی ہی سنجیدہ بات ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اور اسی کے اندر انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح مضمر ہے. اگر قبول کر لے، اس پہ عمل کرے کما حق کا ہو، اس کی دنیا اور آخرت کی گارنٹی ہے اللہ دے رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے.
اگر اس کی خلاف ورزی کریں تو ذلت اور پستی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. وہ چیز آج آپ کو دنیا میں صاف نظر آ رہی ہے. تو ایک کام کے عہدوں کو توڑیں، دوسرا یہ کہ اسلام کے خلاف طعن و طنز کریں یا استہزاء کریں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر ان کفر کے علمبرداروں کے خلاف جنگ کرو. یہاں دیکھ لیں، بڑا کلیئر ہے، بڑا کلیئر ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور دین کے خلاف استہزاء، آپ کا میڈیا، آپ کے ادارے، آپ حتیٰ کہ آپ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اس کی مرتکب ہو رہی ہے کہ عدل اور انصاف کا وہ نظام جو قرآن نے بڑا کلیئر، ٹرانسپیرنٹ اور عین فطرت کے مطابق اس کے احکامات دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ دو کام کریں کہ عہد کو توڑیں اور اللہ کے دین کا استہزاء کریں تو ان سے جنگ کرو. یہ کفر کے علم بردار ہیں اور انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. یہ دو کام کرنے والوں کا سرے سے اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایمان ہی نہیں ہے. لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں. تو باز کس طرح آئیں گے بلا؟ جلدی بتائیں. سر جی جنگ کے لیے قتال کرنے سے، قتال ویری کرنے. گڈ، ویری گڈ، کہ ان کے خلاف پھر یہ کام جب کریں تو آپ کی دینی غیرت کا تقاضا ہے. اور پھر آپ وہ باز اسی وقت آئیں گے جب ان کو یہ پتہ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ 9 ہجری، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، فتح حنین، اب آپ ان باتوں کو گارنٹی کریں. طاقت آپ کے پاس ہے، طاقت استعمال کریں ان لوگوں کے خلاف جو عہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف جو دین کا استہزاء کرتے ہیں. کتنا بڑا یہاں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن دے دی، حکم دے دیا کہ عہدے کو توڑنے والوں اور اسلام کے خلاف طعن و طنز اور استہزاء کرنے والوں کے خلاف قتال کرو. یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کافروں کے خلاف جو اسلام کو تباہ رہے ہیں اور اسلام کو نیچے دکھا، سر عام دکھا رہے ہیں، ان سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. ہم آج صرف مذمتیں، یہاں حکم دیکھ لیں، اللہ کا حکم دیکھ لیں. کہاں ہیں یہ لوگ جو یہ کام کریں؟ اگر نہ کریں تو وہ مسلمان نہیں ہیں. لا ایمان لہم، ان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے. تو آپ یہ چیزیں، اس لیے قرآن بار بار دہراتا ہے، اسی لیے میں ان کو آپ کے سامنے بار بار رکھتا ہوں تاکہ ہم ان کا خیال رکھیں. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں ورنہ آگے چلتے ہیں. سر ایک سوال ہے جی حکم. زکوٰۃ کے بارے میں کہ یہ جو ہمارے اکاؤنٹ میں بینک میں اگر ہوں پیسے تو زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، تو کیا ہمارے ملک میں تو کوئی زکوٰۃ کا اس طرح کا نظام ہے نہیں، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا وہ پھر سے لادہ سے کرنی ہوتی ہے؟ اچھا، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، پھر آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. یہ جو بینک والے آپ کی زکوٰۃ کاٹتے ہیں، یہ حکومت کی ڈسپوزل پہ ہوتی ہے، یہ یا تو کچھ ادھر بے نظیر پروگرام میں دے دی جاتی ہے یا حکومت اپنے منمانے لوگوں کو دیتی ہے. تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، یہ کس کو پہنچنی چاہیے تھی؟ اس کے حقدار کون ہے؟ قرآن میں بتایا ہے، آگے آ رہا ہے. یہی سر یہی بات ہے نا کہ وہ کاٹ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں نظام ساری وہ آپ کا نظام کفر ہے. آپ کو زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے غربا کو دینی ہے تاکہ اس فریضہ، یہ فرض ہے، یہ فرض اس طرح ادا نہیں ہوتا جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بولے نا آگے سے. سر جی جی یہاں ایک سوال ہے ان کی بات کے اوپر کہ آیا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہونا یا سیونگ میں سے کٹتی ہے؟ میری بات سنیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا آپ بینکنگ نظام کو مضبوط کر رہے ہیں، لہذا اکاؤنٹ کرنٹ ہی کھولیں، لیکن اس مشکل کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ نظام بالکل غلط ہے،
میری مجبوری یہ ہے کہ میں کیش گھر پہ رکھ نہیں سکتا، لہذا میں مجبوراً اس بات کو قبول کر رہا ہوں، ورنہ بینکنگ کا سارا نظام سودی نظام کو استحکام دینا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام جو اللہ کے دین کے مطابق مال خرچ کرنا، اس کو لوگوں تک، غریبوں تک پہنچانا، اس کے حقوق ادا کرنا، یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہم مجبوراً، اور اس میں وہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ وہ اس لیے رکھ رہے ہیں، ورنہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمیں پسند نہیں ہے۔ کلیئر ہے؟ سر یہ کرنٹ اکاؤنٹ سے تو بینکوں کو بھی بہت، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ بینک والے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ جو تھوڑا بہت وہ آپ کو دیتے ہیں وہ بھی نہیں دینا پڑتا، سو تو وہ اور بھی سود میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میڈم آپ ایک بات کو سمجھیں، یہ اسلامی نظام معیشت کے خلاف ہے نا خلاف؟ جی بالکل، بات ختم ہو بالکل گئی۔ ایسا۔ آپ اس نظام کو تقویت دے رہے ہیں جو نظام اسلام کے خلاف ہے۔ اب ہماری مجبوری ہے تو ہم اس میں، یہ جو آپ اس پہ چکر میں پڑ جاتے ہیں نا کہ وہ جی جب ہم وہ کھولیں گے کرنٹ اکاؤنٹ تو وہ بینک کمائے گا، کیوں نہ ہم اکاؤنٹ کھولیں سیونگ اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ اللہ تو حرام کی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ لہذا بات کو سمجھیں، اور اس معاملے میں بالکل بہت مجبوری ہے ہماری، ورنہ ہم بینک کے ساتھ نہ کرتے۔ سر یہ آیت میں لکھا ہوا ہے ان نقصوا ایمانہم من بعد عہدہم، یعنی کہ یہ ہمارے پاکستان جو لیا تھا 14 اگست کو، یعنی تو اس وقت بھی یہی عہد لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، تو لیکن یہ ہمارے حکمرانوں نے پھر یہ بھی تو عہد توڑا نا اس آیت کے حوالے سے۔ اچھا آپ انہی کو کیوں، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کہاں مر گئی تھیں یہ جماعت ساری دینی تنظیمیں؟ کیوں نہیں انہوں نے اکٹھا ہو کے اور ان سے مطالبہ کیا؟ آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ حکمرانوں کا ہمیشہ سے وسیلہ رہا ہے، بڑے غور سے سنیں بات کو۔ ان کا جب دین، ان کی جب حکومت خطرے میں، کرسی خطرے میں پڑتی ہے تو ہر بات کو مان لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں اس ملک میں اس کو تو لوگوں کی ڈیمانڈ پر اس کو قادیانیت کو کفر قرار کر دے دیا، لیکن سارے قادیانی اپنے سیٹوں پر برقرار رہے اور ملک کا ستیہ ناش ہوتا رہا۔ تو اس لیے آپ یہ مت کہہ کہ بس یہ صرف حکومت کا قصور ہے، یہ دیندار جماعتوں، دیندار افراد کا پہلا فریضہ تھا کہ وہ اس ملک میں غیر اللہ کا دین کا ان کو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی سر۔ سر 90% جو دینی جماعتیں ہیں نا وہ مسلک کی بنیاد پر اکٹھی ہی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ملک کا یہ حال ہے کہ دینی اسلامی نظام نافذ نہیں ہو رہا۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بڑا وقت کے تھوڑا ہوتا ہے، ابھی انہوں نے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا، یہ 2-3 دن کی بات ہے، اور بدبختی دیکھیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، سنیوں کی یہ فلانی ہے، یہ الگ الگ اکٹھا مظاہرہ ان کے لیے جو ہے فلسطین کے لیے، فلسطین کے لیے اکٹھا مظاہرہ نہیں کر سکتے، یہ ان کے دل اتنے پھٹے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 13، اللہ تقاتلون قوما نقصوا ایمانہم، اللہ تقاتلون، تم جنگ نہیں کرو گے، تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں کے ساتھ، قوما نقصوا ایمانہم، جو اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اگر عہد توڑے تو بھی آپ پر جنگ لازم ہے، اور اگر وہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم کریں بچوں، عورتوں، بوڑھوں، اور اس پہ بھی ہم چپ رہیں، تو پھر سوچیں ہمارا ایمان کیا ہے۔
اچھا، بات کیونکہ اس حوالے سے ہو رہی ہے اور ہدایت ہمارے لیے ہے، یاد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کافروں سے، مکے والوں سے نہیں لڑو گے۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکالا، اتنا بڑا جرم، پھر بھی آپ ان سے جنگ نہیں کریں گے؟ اللہ صحابہ جیسی ہستیوں کو کہہ رہا ہے وَهُمْ بَدَؤُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے ہی ابتدا میں زیادتی کی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کا منصوبہ، صحابہ اور صحابیات کی اذیتوں کی انتہا ابتدا انہوں نے کی تھی۔ اَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان کافروں سے ڈرو گے؟ ذرا نوٹ فرمائیے، آج دیکھیں ہم کافروں سے کس طرح ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے فرما رہے ہیں، اَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرو گے؟ فَاللَّهُ حَقَّ أَن تَخْشَوْهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کا حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو نا، تو پھر تمہیں ان کافروں سے نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں پہلے اس آیت کی صورتحال میں کہ مسلم امہ اور مسلم حکمرانوں کا کیا حال ہے۔ اب میرے سوال کا جواب دیجئے، ہم کافروں سے کیوں ڈرتے ہیں اور اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ صحیح صحیح جواب دیجئے۔ ایمان ہی مضبوط نہیں ہے سر۔ سر ایک یہ ہے کہ وہ فوراً اگر کچھ ایمان کے بارے میں ان کے سامنے بات کی تو وہ مار دیں گے، تو موت بہتر ہے اس سے کہ ایمان گوا دیں گے۔ نہیں سر، یہ اس کا یہی ہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارا رزق، ہماری دنیا پرستی، یہی ہم چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ دنیاوی مفاد ہے سر جی، سارے حکمرانوں کو اپنے اپنے۔ اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ ساری باتیں آپ کی پارشلی ٹھیک ہے، مسئلہ اصل سمجھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافر کا یہ مسلمان حکمران یا ایسے منافق مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بے بس ہے ان کافروں کے سامنے۔ یہ ہے مرض۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں، فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ افغانستان میں دیکھ لیں، فیصلہ وہی ہوا اور بالکل ساری دنیا کے خلاف و توقع ہوا کہ امریکہ جیسی طاقت جس کے ساتھ کافر مسلمان سب تھے اور نہتھے کافروں نے کس طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا، آج بھی ہم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ کفر ہماری جڑوں میں سرایت کر گیا ہے، رگوں میں سرایت کر گیا ہے۔ آج بھی ہم اللہ کو نعوذ باللہ بے بس سمجھتے ہیں اور ان کافروں کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے ہم اس طرح لیٹ گئے ہیں، اس طرح ان کی اطاعت کرتے ہیں جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سر جس طرح رات کو وہ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، وہ عورت کیسے للکار کے فریادیں کر رہی ہے مسلمانوں کو آگے، تو اللہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ تم کہاں مر گئے تھے اس وقت؟ اللہ اکبر، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اچھا، تو آپ دیکھ رہے ہیں اب اتخشوہم، تو اللہ کا خوف ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ اب یہ لکھ لیں، دیکھیں میں اس لیے یہ بار بار دہراتا ہوں تاکہ ہمیں صحیح سمجھ آئے اور پھر ہم اس صحیح طریقے پہ چل کر قرآن و سنت کی اطاعت کا حق ادا کریں۔ لکھیں، پہلی بات، اللہ سے اس وقت ڈرے گا جب اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ٹھیک ٹھیک فہم ہوگا۔ نمبر 1، صفات الہی کا ٹھیک ٹھیک فہم۔ نمبر 2، آخرت کا یقین، کہ آخرت یقینی ہے، میری ملاقات اللہ تعالیٰ مجھے جس طرح اب پیدا کیا ہے، دوبارہ زندہ اٹھا کے مجھے اللہ اپنی عدالت میں حاضر کرے گا، اور وہاں جج اللہ تعالیٰ خود ہوں گے، اور میں ایک ایک چیز چھوٹی سے بڑی کا جواب دینا ہے۔ تو یہ ہے دوسری بات کہ نامہ اعمال کی مکمل عمل سب میرے اکاؤنٹ فار ہو رہے ہیں،
अमल नामे में। ये था नंबर 3। नंबर 4 काम आएगा, ना कोई रिश्तेदारी काम आएगी और ना कोई सिफारिश चलेगी। सूरह बकरा की आयत 254। ला, अब मैं पढ़ रहा हूं, ला बैउन फीहे, ना तो वहां कोई लेन देन होगा, वला खुल्लतुन, ना कोई दोस्ती काम आएगी, वला शफा, और ना कोई झूठी शफात काम आएगी। ये नंबर 4 था। और नंबर 5, गवाह कौन होंगे। ये 5 चीजें अगर मेरे सामने रहें, इसका मुझे यकीन हो, इनकी मैं बार बार इस्तेजार करूं, तो फिर मेरे अंदर अल्लाह की खशियत पैदा होगी। सर 5वीं चीज कौन सी बताई है आपने? 5वीं मैंने लिखाई है, वहां गवाह कौन होंगे। खुद हमारे आज़ा होंगे ना, तो हम इनकार कैसे कर सकेंगे। ये हैं वो 5 चीजें जो हमें कुरान ही की आयत की तिलावत समझ के करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ये 5 चीजें हमें हासिल हो जाएंगी। सर अभी हमने जो आयत नंबर 12 में पढ़ा है कि इसमें अगर वो हमारे दीन का मजाक उड़ाएं या अहद को तोड़ें, तो कुरान की जो आयत है या हुक्म है उसकी रूह से तो किताल फर्ज है, ये कुफर के इन अलमबरदारों से आप लड़ाई करें। तो हमारे यहाँ तो ये पैगम्बरों की नाउजुबिल्ला उनकी इस्तेहजा कर रहे हैं, पाक को जला रहे हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे तो हम लोग तो मजम्मत भी नहीं करते हैं इस्लामी बस जो। देखे ना, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कुरान समझ के पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बहसीत हुक्मरान क्या फ़राइज़ हैं, बहसीत अवाम क्या फ़राइज़ हैं, और अगर हमने इनको पूरा नहीं किया, इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो फिर कितना बड़ा दुनिया और आखिरत का नुकसान है। लिहाजा यही तो कुरान का कमाल है। अच्छा, सर यहाँ पे एक वो जलाने पे सर एक बात याद आई, क्वेश्चन है कि सर जो हमें कुरानी आयत मिलती हैं या अल्लाह के नाम मिलते हैं कि अखबारों में इधर उधर, सर तो कुछ लोग कहते हैं कि जमीन में दबा दो, कुछ कहते हैं जला दो, तो सर कौन सा तरीका बेहतर है, जलाना बेहतर है? अगर आप ज़मीन में दबा सकें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा, सही। अब यहाँ इसका खुलासा मैं आपको बता दूं। किताल की वजूहात जो हैं वो हैं, नंबर 1 नक्ज़ ऐद, ऐद को तोड़ना काफरों का। नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलावतन करना। नंबर 3 जंग काफरों की तरफ से इब्तदा हो, यानी काफर जो है वो इस, जैसे आप मदीने में यहूदी कबाइल जो थे, उन्होंने नक्ज़ ऐद किया, उनके खिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की। तो कमज़ोर किस्म के मुसलमानों को और हमारे जैसे हुक्मरानों को अल्लाह कह रहा है कि काफिरों से ना डरो, सिर्फ किससे डरो, अल्लाह ताला से डरो, इसलिए कि उसके हाथ में सब कुछ है। ये काफिर बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के सामने बेबस हैं जिस तरह अमेरिका इनके सामने बेबस हो गया मुजाहिदीन अफगानिस्तान के सामने। काश काश हम समझते ये पगड़ी वाला अफगान कितना भारी साबित हुआ है, उस मुहज्जब, सो कॉल्ड मुहज्जब, टाई पता नहीं क्या क्या पहन के, और हम उसी की गुलामी में सब कुछ करते हैं। लेकिन रब ने बताया कि ये देखो पगड़ी बांधने वाला कितना भारी है पूरी दुनिया पर, और ये ईमान है, ये ताकत ईमान की है, ये लिबास की ताकत नहीं है। ये उनको नकल करके आप उन जैसे बन जाएंगे तो अल्लाह ताला आपसे उन्हीं जैसा मामला करेगा। कि कभी सोचें तो सही कि ये कुरान हमें क्या सबक दे रहा है। अब आइए आयत नंबर 14 पर, अगर कोई सवाल नहीं है तो अल्लाह ताला फरमाने कातिलूहुम, इनसे लड़ो, इनसे जंग करो, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला इनको अजाब देगा, बेअयदीकुम, तुम्हारे हाथों से। क्या हुआ जंगे बदर में, किसके हाथों से उनको जिल्लत, 70 सरदार कत्ल हुए, 70 कैदी बने। ये किसका कमाल था? अल्लाह का कमाल था कि उन निहत्थे
مسلمانوں کو جن کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں، سواریاں بھی پوری نہیں، کچھ، اور کافر اتنا کیل کانٹے سے لیس، تو اللہ کہتے ہیں قاتلوا، ان سے ذرا جنگ تو کرو، يعذبهم اللہ بأیدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں، تم ان کو پہ بھاری ہوگے۔ پھر آگے دیکھیں، الگ الگ دیکھیں، وَيُخْزِهِمْ، ان کو رسوا کرے گا۔ کیسے رسوائی ہوئی؟ 70 سردار ان میں سے اکثر سردار مارے گئے۔ وَيَنْصُرُ عَلَيْكُمْ، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ دیکھ لیں اللہ کی مدد، سورہ جنگ بدر میں دیکھ لیں، جنگ احزاب میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، یہ اللہ کی تدبیریں کہاں کہاں نظر آتی ہیں، لیکن ان کو جو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں۔ جو طاغوت کے پجاری ہیں وہ کہتے، آج بھی کہتے ہیں امریکہ ناراض ہو گیا تو نعوذ باللہ ہماری دنیا اور آخرت چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، آپ اس کی اطاعت کریں، وہ ضرور آپ کو، اگر آپ اطاعت میں اخلاص ہو گئے اللہ اور رسول کی، وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے اور وہ کرے گا، اس کا وعدہ ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور پھر ان کی جب ذلت ہوگی، تمہارے ہاتھوں ان کو شکست ہوگی، ان کی رسوائی ہوگی، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مومنوں کے دل اللہ تعالیٰ ٹھنڈے کرے گا۔ وہ جن کو لٹا لٹا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، ان کو جب کولوں پر لٹاتے ہوں گے، اور آج جب وہ دیکھتے ہوں گے تو دل ٹھنڈے ہوتے ہوں گے نہیں ہوتے ہوں گے؟ اللہ کی اس کرشمے پر ان کے کتنی ان کو تسکین اور سکینت ملتی ہوگی۔ ذرا قرآن کو ان حالات میں جا کے سمجھیں تو صحیح، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، یہ بار بار پڑھنے اور سمجھنے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم آج یہ کر لیں نا کہ ہم نے اتنی آیات ختم کرنی ہے، یقین مانیں ہمیں قرآن سے وہ کچھ نہیں ملے گا جو اب ہم سمجھ کے پڑھ کے سوال کر کے آگے گزرتے ہیں۔ تو آیت 14 کلیئر ہے؟ آپ فرمایا وَيَذْهَبْ، اور چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کا غصہ، وہ جو ان کے دل میں غصہ بھرا ہوا تھا نا کہ کافروں کی زیادتیوں کی وجہ سے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس پر چاہے گا اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر فیصلے کر کے، اور پھر وہ فتح و شکست جو ہے اس کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو یہ الگ ٹپ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب آپ کے لیے ایک سوال ہے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ توبہ قبول کرے گی جس کی چاہے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس کے اندر رہیے گا، باہر مت نکلیے، جو مضمون بیان ہو رہا ہے نا۔ جی سر ان کو جو پیچھے کہا گیا ہے نا کہ ان کو آپ قتال کریں ان سے، یا پہلے ان کو کہیں کہ آپ ایمان لے آئیں، تو جو لوگ پھر وہ عہد پورا کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ پھر بخش دے گا اور توبہ کی توفیق دے گا، یعنی لوگوں کو جو اچھا، یہ کافر ہیں ان کو مسلمان نہیں کرنے کا۔ یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور سر کوئی؟ سر جو دل سے توبہ کرے گا اس کی قبول کی جائے گی، مطلب اچھا، سر اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور دلوں کا حال بذات صدور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سچی توبہ کر رہا ہے یا جھوٹی۔ نہیں، آپ پارشلی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آیات کے اندر رہیے۔ اصل میں کچھ صحابہ اور صحابیات ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ان کے رشتہ دار بھی مسلمان کاش ہو جائیں، یہ ان کی تمنا تھی، کیونکہ وہ ایمان کی نعمت سے بیراور ہو چکے تھے، ان کو سارا نظر آ رہا تھا کہ کس طرح وہ مکے سے بے بیار و مددگار نکلے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو نوازا ہے مدینے میں۔ تو انہی کی خواہشات تھیں، کاش ہمارے یہ عزیز اور رشتہ دار جو پیچھے رہ گئے ہیں یہ بھی مومن ہو جاتے۔
تو یہ اشارہ اصل میں ان کی طرف سے ہے. باقی جو بات آپ نے کی ہے ٹھیک ہے، لیکن پہلے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بات کو سمجھیں کہ اللہ ان میں سے جس کو چاہے گا، اگر وہ مخلص ہوں گے تو ان کے رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخش دے گا، وہ بھی اسی طرح نوازے جائیں گے جس طرح یہ نوازے ہیں، بشرطے کہ وہ سچی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوں اور اللہ کی چاہت کی اطاعت کریں. یہ ہے اس کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. باقی جو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ اللہ کے علم اور حکمت کے پر ہوتے ہیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ آیت کے اندر اس کا مفہوم کیا ہے اور آج ہمیں اس کا کیا مفہوم لینا چاہیے. اچھا آپ ذرا سنیے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو ہم نے 3 آیتیں اوپر پڑھی ہیں. جہاد و اغراض کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہاتھوں مشرکین کو عذاب دے گا. آپ نے دیکھا ہے اوپر آیت 14 میں. نمبر 1. نمبر 2، ان کو رسوا کرے گا وَيُخْزِيهِمْ. تیسری بات، اللہ تعالیٰ مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا جو ان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنے. ساری چیزیں اوپر موجود ہیں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کو میسر ہوگی، یعنی فتح کس کی ہوگی؟ بات صاف بتا دیا. تو یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اور پھر ان کے لیے جو اب تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے عزیز بھی مسلمان ہو جائیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو کوئی کامنٹس، ورنہ آگے آیت 16 آ رہی ہے بڑی. سر میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح اب ہم اپنی حکومت کو تو کہہ دیتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے میں وہ ہیلپ نہیں کر رہے یا جو بھی، لیکن انفرادی سطح پر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے حکمران کفار کے فالوورز ہیں، تو ہم لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے آج بیٹا جو آپ نے بھی کچھ؟ بالکل ٹھیک بات کی. یہ میرے آپ کو اور ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا where there is will there is way، اور اللہ تعالیٰ بھی جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پہلے تہیہ صحیح سچی تڑپ. ہم فلسطین میں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. ہم اپنی انفرادی سطح پر دیکھیں، سچی طرح پرکھیں کہ کون ہے جو یہ ان کی مدد پہ پہنچ رہا ہے، یا کون سا ذریعہ شور ہے کہ جس کے ذریعے ان کو پیسے پہنچ سکتے ہیں. میں اور آپ ان کی مالی مدد کریں. سامان ہم نہیں بھیج سکتے کیونکہ حالات جیسے آپ کے ہیں سامنے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک کی فرض ہے لازماً کہ ہم سب کام کر لیتے ہیں اپنے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تلاش کر لوں، میرے دوست ہیں، احباب ہیں، اور میں ان کے ذریعے پیسہ بھیجوں. تو یہ ہے کرنے کا کام جو آپ اور میں کر سکتے ہیں. بات سر کلیئر ہے؟ یہ اسلامی یس یونیورسٹی سر. میں بھی یہ کہہ رہے تھے ڈونیشن جمع کر رہے تھے، پیسے وغیرہ کہتے ہیں ان تک پہنچائیں گے. دیکھیں، آپ جب بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ساری بات اپنی عقل، اللہ نے جو فہم دیا اس کو لگا کے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ چیز خریدنے کے قابل ہے یا نہیں. اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. جو بھی کوئی کلیم کر رہا ہے اس کو دیکھ لیں اچھی طرح کہ واقعی اس کا وہاں صحیح رابطہ ہے. یہ پیسے جو میں دوں گا اس کے فوراً بعد وہ وہاں پہنچا دیں گے، وہاں صحیح پیسہ خرچ ہوگا. یہ یقینی کر کے آپ دے دیں. میں آپ کو کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. سر جی ہم اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کچھ؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے جو لوگ پہنچا رہے ہیں ان کو پہنچا رہے ہیں، لوگوں سے لے رہے ہیں ان تک بھئی آپ کا، اگر آپ کا شرح صدر ہے تو پھر بات ٹھیک ہے، لیکن شرح صدر جو ہے وہ حقائق کی بنیاد پر ہونا چاہیے. بالکل حقائق کی بنیاد پر ہے، شرح صدر ہے، سب کچھ ہے. تو پھر آپ دیں کیوں؟ آپ مجھ سے فتویٰ کیوں لے رہے ہیں؟
سر میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ الخدمت کو دیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے شرح صدر کر لیں، پھر جس پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں آپ نے جواب دینا ہے، وہ اس کو دیں. پہلی بات ایک بڑے غور سے سن لیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں، انہوں نے جہاد و قتال کیا ہے تاکہ کفر کو مٹائیں. یہ طریقہ کبھی استعمال نہیں ہوا جو آج ہم کہ بس ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں، دیں پیسے ہم ان کو پہنچا دیں گے. کفر کبھی ختم نہیں ہوگا. بتائیں مجھے اس طرح کفر ختم ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ مجھے بتائیں نا، قرآن و سنت سے بتائیں. آج یہ بڑا کریڈٹ لے رہی ہیں کہ ہم یہ کم پیسہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جو کرنے کا کام ہے کوئی بھی نہیں کر رہا. بات حق کریں، عصبیتوں میں مت پڑ جائیں، قرآن و سنت کو سمجھ لیں، اس کو فالو کریں. یہاں یہی تو ہو رہا ہے. میرا مسلک ٹھیک ہے، میرا پروگرام ٹھیک ہے، میرے لوگوں کا پروگرام ٹھیک ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بسم اللہ. بالکل سر، اپنی حد تک جو ہم نے دیکھا کوشش کی ہے. میں نے آپ کو سنیں، آپ پھر میں انٹرفیئر کر رہا ہوں. میں نے آپ کو قرآن و سنت کی بات بتا دی ہے. مجھے آپ سوال کا جواب دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام کیا ہے کہ بس فنڈ بھیج دوں گا؟ آپ کفر کے خلاف جد و جہد کریں جو قرآن نے بتائی ہے. وہ کر رہے ہیں آپ؟ میرے سوال کا جواب دیں نا آپ. سر جی وہ خود پہنچ گئے ہیں وہاں پہ، اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں. کیسے پہنچ گئے ہیں؟ آپ دیکھیں، جب مجھ سے بات کریں تو میں ان کے ایک ایک کام سے واقف ہوں. میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لڑو کافروں کے خلاف. یہاں ساری آیت آپ کے سامنے ہے. یہ تو وہاں ہم سے زیادہ کفر کی تنظیمیں پہنچی ہوئی ہیں، لیکن یہ علاج نہیں ہے کفر کو روکنے کا. اس کا جواب دیں نا مجھے قرآن سے. سر میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ ظاہر ہے وہ جا سکے تو ضرور پہنچیں گے. حلف لے رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں. آپ پھر وہی بات یہ قرآن و سنت کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہم اختیار کر کے رائے حق سے فرار کر رہے ہیں. سر یہ طریقہ نہیں ہے، جہاد کرنا چاہیے، لیکن سر منیمم جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ سر ہم پیسے جمع کر کے ان کی ہیلپ کریں. آپ جا نہیں سکتے. میڈم میں آپ کی بات سے بالکل انکار نہیں کر رہا، لیکن ہم یہی کر رہے ہیں. اصل کام کی طرف سے ہم نے توجہ ہٹا لی ہے. سر آج کل کے نیو جنریشن جن کو جہاد کرنا چاہیے وہ موبائلوں کے دھیانے لگے ہوئے ہیں ہماری ڈھیلوں یہ کی ساری وجہ سے. گمراہیاں ہیں. لیکن قرآن کا دیکھیں، آپ قرآن و سنت کی بات کریں. سر ہماری سر علماء ہماری تو کوئی بھی گورنمنٹ حکم سوئی نہیں ہوئی ہے دے نا، ہمارے تو فوجیوں کو جانا چاہیے نا، ہماری گورنمنٹ کو اس کو لینا چاہیے نا کہ ہمارے جوان جائیں، فوجی جائیں وہاں پہ. وہ پرواہ نہیں کر رہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہے. یہ ہم اس کو سمجھنا چاہیے. ہم اگر اللہ چاہتا تو یہ حکم نہ دے دیتا کہ بھائی تم بس گھر بیٹھے رہو اور بیٹھ کے کچھ جو فنڈ ریزنگ کر لو اور یہ کر لو وہ کر وہ لو. تو وہ بہن بیچاری یہی کہہ رہی ہے نا کہ ہم تو عورتیں بے بس ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ کسی آپ طریقے بے بس ہیں، لیکن آپ سنیں میری بات. ہم بچوں کو لادین اسکولوں میں بھیج رہے ہیں اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ یہ کل ابوبکر صدیق اور عمر فاروق بنیں گے. وہ جو کچھ بن رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. ان کی جو آرزویں اور امیدیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. چلیں یہ بات آپ ناراض نہ ہوں. میں قرآن و سنت کو کھول کے بیان جس نے جانا ہے سر وہ تو آرمی ہے، آرمی کو جانا چاہیے سر. اب وہ تو اب جا نہیں رہے ہیں، ان کے تو اپنے اور ہی قسم کے دھندے لگے ہوئے ہیں سر. تو پھر یہی منیمم ہو سکتا ہے نا کہ ہم اگر جان سے نہیں کر سکتے تو مال سے. آپ دیکھیں
میں نے جو قرآن و سنت کی بات ہے آپ کو بتا دی ہے، اور وہ میرا فرض ہے، اگر وہ میں نہیں بتاؤں گا تو میں حق کو چھپا رہا ہوں گا۔ میں نے آپ کو رکھ دیا ہے، اب آپ خود سوچ لیں، سمجھ لیں، ناراض نہ ہوں، لیکن ہمارا مقصد قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے۔ سر جی وہی بات آپ بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کشمیر میں اور افغانستان میں ہمارے مجاہدین خود سے گئے، فوج کے علاوہ خود سے گئے، ہمارے گھروں سے گئے، لیکن کچھ تو شہید ہو گئے اور کچھ واپس آئے، یا اب جس کے اوپر بھی کوئی شک ہے تو سر جی وہ سب جیلوں میں اس ٹائم، ہمارے اپنے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ جیلوں میں ہیں، ان کے اوپر صرف شک ہے کہ انہوں نے افغانستان کا یا کشمیر والوں کا ساتھ دیا۔ کیا یہ حکومتیں کیا کریں سر؟ تو سر بنگلہ دیش میں جو ہوا تھا وہاں پہ بھی تو لوگ گئے تھے نا، تو ابھی تک وہ بوڑھے سفید داڑیاں اور ان کو سزائے موت اسی چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو سر یہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، مہربانی کریں، یہ فورم اس ڈسکشن کے لیے نہیں ہے، ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ہے۔ یہ سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہے، جو کچھ ہم نے کیا، جنہوں نے شہادتیں دیں ان کا ایمان کیسا تھا، ہمارا ایمان کیسا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائیں گے، ہم جج نہ بنیں، ہم اس اللہ کے احکامات کے فالوور بنیں، اللہ اور رسول کے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے، اور اسی کو ہم سمجھیں اور اسی پہ چلیں۔ اب آئیے آیت نمبر 16 ساری بڑی زبردست آیت ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرا دیکھیں، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ایسے ہی تمہیں چھوڑ دے گا، ایسے ہی تمہیں جنت دے دے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں جانا، اللہ جانتا ہے، لیکن یعنی جانا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر وہ صورتحال اللہ نے طاری کی تاکہ پتہ چلے کہ جاہدو منکم، تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ تو فیصلہ جنت کا ہوگا کس کی بنیاد پر؟ کہ میں نے جان و مال سے جہاد کیا یا نہیں۔ نمازیں روزے مجھے تیار کرتی ہیں اس مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی۔ تو یہ ٹکڑا جو ہے، اب میں اس کے بارے میں کل بڑی ساری آیات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جہاد کا مطالبہ قرآن نے کہاں، کن حالات میں اور کس سختی سے کیا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ کامیابی کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اتنی بات کلیئر ہے۔ نمبر 2، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ ولیجہ، ولی سے نکلا ہے دلی دوست۔ تو پہلی شرط تھی جہاد فی سبیل اللہ، دوسری ہو گئی کہ انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا تو اللہ، رسول اور مومنین کے ساتھ۔ اور تیسری بات، واللہ خبیر بما تعملون، دنیا میں جو بھی عمل تم کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، وہ اللہ پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہو یا کچھ اپنی مرضی سے گھڑ لیا ہے اور اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہو، یہ اللہ کو بہت اچھی طرح اب معلوم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے یُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، تمہیں خوب اچھی طرح آگاہ کر دے گا جو تم کر رہے تھے۔ یہ تو اس کا ترجمہ اور وہ ہے خلاصہ، لیکن میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کل، آج وقت ہو گیا ہے، جہاد کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گا تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور بتائیں۔ سر یہ آیت ہی ان سارے سوالوں کا جواب مل گیا ان ساری میری سہیلیوں بہنوں کو کہ بھئی یہ آیت ہی جواب دے دیا انہوں نے، اس نے سارا کچھ۔ ایسے ہی ہے۔
بہت جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی. اور کوئی چیز؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے، ہاں. ان حالات میں ہم کفر کے خلاف کیسے جدوجہد کریں؟ یعنی کہ کفر کو روکنے کے لیے اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جاؤ، تو مطلب کہ ایسے پوائنٹ بتائیں نا کہ ٹو دی پوائنٹ کے وہ بچے فوراً علم حاصل کرنے کے چکر میں لگیں، اور کون سی صورت پہلے پڑھیں اور کیا کریں، تاکہ وہ چاہتے ہیں ہم علم حاصل کریں، کیسے کریں فوراً بتائیں. ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں آتا. جزاک اللہ. اب میں آپ کو بالکل پریکٹیکل سٹیپس بتاتا ہوں. جو آپ نے ابھی سوال کیا نا، بڑا اچھا سوال کیا. کیا میرے گھر میں، میرے پورے گھر کے ماحول میں، میرے اولاد، میری بیوی، میرے بچے، اگر میرے والدین ہیں، ہم سب ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں دینی زندگی، دینی ماحول کا گھر کے حوالے سے؟ سوال کا جواب دیں. جی الحمدللہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ہمارے بچے جو ہیں بلکہ کافی حد تک قرآن و سنت کو جانتے ہیں، لیکن اور بچے آپ خاندان. اپنی بات مت کریں. اگر اچھا آپ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم خاندان کی بات کرتے ہیں تو بالکل نہیں جڑے ہوئے قرآن و سنت سے، ان کا نمونہ ہی نہیں ہے گھر کے اندر. تو سب سے پہلے ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ ان کو اپنا ہم دعوت دیں، اور اگر وہ دعوت قبول کریں، ہمارے ساتھ جڑیں، اللہ کے لیے، اللہ کے تابع دار بن جائیں، ہم ان کے، اور وہ ہمارے حامی و ناصر بن جائیں گے. اور اگر وہ اس کے باوجود اللہ کے دین کے کو پس پش ڈالتے ہوں، دنیا پرستی ان کا ہو، ہم ان کے ساتھ لمیٹڈ تعلقات رکھیں. لمیٹڈ تعلقات کیا مطلب؟ کہ ان کی جو ساری دین سے دوریاں ہیں وہ ہمارے ماحول کو، ہمارے گھر کو پر اثر انداز نہ ہوں. ہم ان سے ملنا جلنا اسی حد تک رکھیں، اسی طرح رکھیں جس طرح دین نے ہمیں بتایا ہے. یہ جب بچے آپ کے اس ماحول میں بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ اگر کبھی ان کے اندر رہا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ساری دعائیں مرنے کے بعد یہ بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دی ہے. میرے بالکل پڑوسی جو تھے عقیل احمد صدیقی صاحب، بڑے زبردست رکن تھے جماعت کے، بڑے عمدہ کارکن تھے. ان کے وہ فارن افیئر میں تھے، تو ان کے بچے نے، جب وہ بڑی دعائیں مانگتے تھے، جب وہ انتقال ہو گیا، وہی بچہ جو گریڈ 19 میں اب 20 میں ہے، اس نے کہا اجتماع میرے گھر میں ہوگا. تو آپ کی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، بشرطے کہ بچوں نے اس ماحول کو، آپ کی اس استقامت کو دین پر دیکھا ہو، تو وہ پھر دنیا زندگی میں آپ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر کے ان کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ ہے وہ پریکٹیکل کام جو اگر ہم نہیں کریں گے. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بالکل اپنے رشتہ داروں سے اس حد تک قطع تعلق کر لیا کہ بھائی اسلام کے اندر ہوگا تو میں کروں گا، نہیں ہے تو نہیں کروں گا. یہ پہلی انسٹرکشن ہے. دوسری یہ ہے کہ بچوں کو آپ گھر میں ایسا ماحول مہیا کریں، آسان دینی کتابیں ان کے لیول کے مطابق، ان کے انٹیلیجنس کے مطابق وہ موجود رکھیں، تاکہ وہ ٹائم ٹو ٹائم جب ان کا موڈ ہو، آپ خود بھی ان کو ترغیب دیں، وہ پڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اس رو میں نہ بہ جائیں، بلکہ ہم اس کے خلاف چل کے، اور ایسا ہی ماحول جو اس کو گھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر آدمی دوسرے پہ اعتماد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. سر میرا یہاں ایک سوال ہے. جی فرمائیں. سر یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پھر وہ صلہ رحمی اور قطع تعلقی تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ صلہ رحمی کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. میڈم آپ جو بات کر رہے ہیں میں بالکل سمجھ رہا ہوں. صلہ رحمی اگر یہ ہے کہ ان کی ساری خباستیں میرے گھر میں بھی، وہ کزن کا ملنا جلنا، گپ شپ، بے پردگی، خلوت محفلیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. ان سے کام آنا، ان کی مصیبتوں میں وہ آپ کے کام آئیں، وہ سارے کام کریں، لیکن اس ماحول کو جو غیر اسلامی ہے اس کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں. کوئی آپ کو قطع رحمی کے لیے نہیں کہہ رہا. دین صلہ رحمی دین کے اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے. اور یہ رول ماڈل ہم خود بنیں گے تو ہمیں دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں.
بالکل بالکل آپ نے اللہ کے لیے رہنا ہے جی اور سر اللہ اس کا ضرور اثر دوسروں پر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. سر ہم پہلے اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے بچوں کی کر لیں، یہ بھی بڑی بات ہے سر، اس میں بھی اتنا ٹائم لگ رہا ہے. جزاک اللہ، یہی کام کرنے کا ہے، اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا سب سے پہلے. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم قرآن و سنت کو اپنا رہنما بنائیں. آمین ثم آمین سر. کوئی اگر کمنٹ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، تو انشاءاللہ کل اسی آیت 16 کے بارے میں آپ کو مزید آیات جو جہاد کے بارے میں ہیں اور جو امت مسلمہ کی رفتوں کا باعث تھی جہاد و دین اسلام کے دفاع کے لیے جنگ کرنا، وہ انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا. سر یہ جو آج کل مسجد میں خطبے جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، میں شکر ہے مسجد میں جاتی ہوں الحمدللہ، تو کہ اس میں جہاد کے بارے میں کوئی آیات نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ سارا قرآن جہاد کے بارے میں بھرا پڑا ہے. شاید پاکستانی حکومت نے منع کر دیا ہوا ان اماموں کو اگر اپنے درجے کا احساس ہو نا، مرتبے کا، کہ یہ اس ممبر پہ کھڑے ہیں جس ممبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن و سنت بیان کرتے تھے، وہ ان کو نہیں ہے. سر یہ لوگ خبریں بھی چھپا رہے ہیں، پھر ہم انڈیا کے چینل سے خبریں دیکھ رہے ہیں کیونکہ تاکہ ان میں جذبہ پیدا نہ ہو، ہم مسلمانوں میں چھپا رہے ہیں حکومت. کچھ نہیں ہوگا، قرآن و سنت سے جڑے رہیں میڈم، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ نصیب کرے گا اور ان کو اس کی دوری کی وجہ سے اللہ ان کو سزا دے گا. بے شک سر. جزاک اللہ. بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگوں سے کامنٹ سن کے، آپ کے مجھے خود بھی میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قرآن اور اسی سنت کے ساتھ جوڑے رکھے اور اسی کا حق، اطاعت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ہم سب کو صحت اور سلامتی دے اور ہم بھی جڑے رہیں اپنے رب کی یاد کے ساتھ. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خير. ماشاء اللہ، کتنا پیارا قرآن و سنت